أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جی ناظرین، میں ہوں اویس قاضی اور آپ دیکھ رہے ہیں 30 رمضان المبارک کی خصوصی نشریات عبادت رمضان وینس انٹرٹینمنٹ پر. جی ناظرین، تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے میمونہ بطول، اور آج بھی ہمارا ایک اہم موضوع ہے آخری رمضان ہے. اور آخری رمضان 30 رمضان المبارک کے جو فضائل ہیں وہ بھی بہت اعلیٰ ہیں، کیونکہ آخری رمضان اور چاند رات کے قریب، تو چاند رات کا بھی ایک جو مرتبہ ہے اور فضائل ہیں وہ اعلیٰ ہیں عبادت کے حوالے سے. تو آج 30 رمضان المبارک ہم نے پورے رمضان 30 روزے میں کیا کیا، کن باتوں پر عمل کیا، کون سے گناہ کیے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے مس کر دی اس رمضان میں، تو وہ ہم ہمارے علماء سے جانیں گے. اور آج ہمارا اہم موضوع ہے مکافات عمل. مکافات عمل کیا ہے کہ آپ کوئی بیج بو رہے ہیں، مطلب آپ کوئی عمل کر رہے ہیں دنیا کے اندر، آپ دنیا کے اندر کوئی عمل کر رہے ہیں، اس کا جو آپ کو صلہ ہے، اس کی جو سزا ہے آپ کو، وہ دنیا میں بھی دی جاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی دی جاتی ہے. مکافات عمل ایک بہت اہم اور بہت بڑا ایشو ہے اور بہت بڑا موضوع ہے کہ مکافات عمل ایسا ہے کہ فار ایگزامپل ہم کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، اگر ہم کسی کا برا چاہتے ہیں، ہم کسی کا برا سوچتے ہیں، تو یہ جانیے وہ سارے عمل، وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہونی ہیں. تو مکافات عمل ایک اہم موضوع ہے جو ہم ہمارے علماء سے جانیں گے کہ ہمیں اس سے کس طرح بچنا چاہیے، ہم کون سے ایسے کام نہیں کریں کہ جن کی بیسس پر ہمارے ساتھ ویسا سلوک نہ ہو، یا ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو مائیں بہنیں ہیں، ان کو یہ جو مکافات عمل ہے اس کی سزا نہ ملے. تو یہ ایک اہم اور بہت باریکی موضوع ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے مولا علی کے بارے میں، سیرت مولا علی کے بارے میں، زندگی کس طرح مولا علی نے گزاری اور ان کا رہنے کا کیسے طریقہ تھا، صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کی کون کون سی عادتیں تھیں جو حضور کو بہت زیادہ پسند تھی، اور صحابہ اپنی زندگی کس طرح بسر کرتے تھے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بھی مولانا سید ارباب موسوی صاحب، مفتی معین مجددی صاحب، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں وہ سید فضل حسین شاہ، اور اس کے علاوہ جو نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مدثر، اس کے علاوہ میمونہ بطول. اچھا، آپ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں، مہمان ہیں سید فضل حسین شاہ. فضل، اچھا آپ رہتے ایران میں ہیں اور پاکستان بھی آتے رہتے ہیں، تو ایران اور پاکستان کے حوالے سے ہم آپ سے جانیں گے. پہلے یہ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. اچھا، کتنے دن ہو گئے آپ کو پاکستان آئے ہوئے ایران سے؟ ابھی 1 مہینہ ہوا ہے. 1 مہینہ ہو گیا ہے آپ کو. اچھا، تو ابھی واپس کب کی ہے آپ کی؟ ابھی فی الحال انہوں نے چھٹیاں دی ہیں جنگ کی وجہ سے، اس کے بعد. اچھا، اسکول کی آپ کا آف ہے؟ جی.
جی جی جی. اچھا ایران کے بارے میں آپ بتائیں, ایران کیسے آپ کو شوق ہوا کہ میں ایران میں مجھے رہنا چاہیے, پاکستان کا ہو کر مجھے اسٹڈی ایران میں کرنی چاہیے, مجھے کام ایران میں کرنا چاہیے اور مجھے تربیت ایران کی لینا چاہیے, یہ کس طرح آپ کا مائنڈ بنا؟ جی جی کیونکہ ہم بچپن سے ہی ادھر بڑے ہوئے, یہ وہ کیوں ماں کے ماحول سے زیادہ تر عادت ہوئی اور وہاں پہ روزوں کے جانے کی بہت عادت ہوئی. خوش ہوتے تھے اہل بیت روزوں پہ اماموں کے جاتے ہوئے, وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے درس حاصل کرنے کے لیے. اچھا, وہاں آپ کی اسکولنگ چل رہی ہے؟ جی. کیا نام ہے آپ کے اسکول کا؟ ہمارے اسکول کا خدا پرست. اچھا, کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 8 میں. 8 میں. اچھا, ابھی تک آپ نے کون سی ایسی باتیں سیکھی ہے ایران کے اندر, ایران کے اسکول سے, کہ جو آپ پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی؟ کیونکہ پاکستان میں بھی آپ کے دوست ہوں گے تو آپ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے, وہ چیزیں پاکستانی اسٹوڈنٹس میں نہیں ہوتی. کون سی ایسی چیزیں کہ جو ایرانی اسٹوڈنٹس میں آپ دیکھتے ہیں؟ جی. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر جو وہاں کے بچے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہر ٹائم ملک کی ترقی کی کوشش کرتے ہیں, کہ ہر ٹائم ملک کی ترقی کی کوشش کرتے ہیں, اور زیادہ تر ان کا جو تعلق ہے یا خوش ہوتے ہیں اسپورٹس میں جانے کے لیے, جی. فٹ بال کھیلنے کے لیے. کون کون سے اسپورٹ زیادہ کھیلے جاتے ہیں وہاں پر؟ فٹ بال وہاں سب سے زیادہ کھیلے جاتے ہیں, فٹ بال اور کشتی. فٹ بال اور کشتی. جی. تو آپ نے کوئی کمپٹیشن جیتا ہے ابھی تک فٹ بال اور کشتی؟ جی فٹ بال میں. فٹ بال میں جیتا ہے. اچھا جی جی. اچھا, اس کے علاوہ کھانے وہاں کے کس طرح ہیں؟ پاکستانیوں کی طرح ہی کھانے ہیں ایران کے, یا کچھ چینج ہے وہاں پر؟ مسالے زیادہ کھائے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کیفے نواب کو اس طرح کے مسالے زیادہ کھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر بھی اس طرح کے ریسٹورنٹ اوپن ہے کہ انجیکٹڈ بروسٹ بھی مل رہا ہے ان کے پاس, اور جیسے کیفے نواب پر مل رہا ہے, پیزا بھی مل رہا ہے, اور اس کے علاوہ تمام فلیور کی کڑھائی بھی مل رہی ہے, ٹھیک ہے, کیفے نواب سے آپ کو. اور کیفے نواب کا کھانا بھی چاہیے کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت کمال ہے, ٹھیک ہے, جس کو کھانا ہے تو وہ اسر پورے نواب سے جا سکتا ہے ان کے ریسٹورنٹ, تو وہاں ان کی جو پروڈکٹس ہیں, ان کے جو آئٹمس ہیں وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے. ایرانی فوڈ میں کیا چینج ہے یا سیم ہی یوز ہوتا ہے, وہاں بھی سیم ہی چیزیں کھائی جاتی ہیں؟ جی. نہیں, وہ پاکستان کی طرح یوز نہیں کرتے, وہاں مسالے جات ایسی چیزیں بالکل پسند نہیں کرتے. ان کے کھانے زیادہ تر ان میں مسالے وغیرہ نہیں ہوتے. مسالے نہیں ہوتے؟ نہیں. پھر کس طرح کے؟ پھیکے ہوتے ہیں, کڑوے ہوتے ہیں, کس طرح کی کے آئٹمس کھاتے ہیں وہ زیادہ تر مسالے ڈالتے ہیں لیکن وہ نہیں, صرف ٹیسٹ کے لیے. نیشنل فوڈ ایران کا کون سا ہے؟ نیشنل فوڈ وہاں کا کباب ہے. کباب ہے. کباب کون سا؟ چکن کباب, مٹن کباب, بیف کباب؟ مٹن کباب. مٹن کباب. اچھا, تو اس میں بھی مسالے کم ہوتے ہیں, وہ بالکل کم پھیکا ہوتا ہے, پھیکا صرف ٹائپ. اس میں ٹیسٹ ڈالتے ہیں. ٹیسٹ ڈالتے ہیں. اچھا, اور اس کے علاوہ ایران کے حوالے سے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں, اور ایران میں زیادہ رہنا پسند کرتے ہیں آپ پاکستان میں؟ ہم ایران میں رہنا. ایران میں. اچھا, اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ ایران میں کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پاکستان میں نہیں ہیں؟ جی, وہاں پہ جو شہر ہیں, وہاں کی خوبصورتی, وہاں کے پارک, وہاں کے جو زیادہ تر بڑی بڑی جگہ ہیں گھومنے پھرنے کی, وہاں کی صفائی ستھرائی وہ وہاں کی بہت زیادہ ہے. یا جو ایران کا کیپٹل سٹی ہے اس ایریاز کے, وہ پاکستان. کون سا سٹی ایریا؟ تہران. تہران. اچھا, کتنی تقریباً آبادی ہے ایران کی, آپ کو آئیڈیا ہے؟ 80 سے 90 ملین. اچھا, 80 to 90 ملین. تو وہاں پر کیا پاکستانی کی کوانٹٹی زیادہ ہے یا کم رہتے ہیں نیشنلٹی؟ پاکستانی بہت رہتے ہیں ادھر. بہت رہتے ہیں. جی. اچھا, تو اس کے علاوہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہے ایران کے اندر اسٹڈی کے علاوہ, اور کیا کیا چیزیں کرتے ہیں آپ وہاں پر ایران میں؟ جی. وہاں پہ ہم زیادہ تر اسپورٹس کھیلنے کے لیے, فٹ بال, کرکٹ, یہ وہ کھیلنے کے لیے جاتے رہتے ہیں. اچھا, پھر آپ فیوچر میں کہاں آپ کا گول ہے؟ آپ کو پاکستان میں رہنا ہے, ایران میں رہنا ہے, کہاں رہنا ہے فیوچر میں؟ ہمیں فیوچر میں پاکستان میں رہنا ہے اور آرمی میں جانا ہے انشاءاللہ. آرمی میں بھی جانا ہے؟ پاکستان آرمی میں. سلام پاکستان آرمی کو کیا کہنے, مطلب ان کے فین پوری دنیا میں کہ وہ ایران میں اسٹڈی حاصل کر کر پاکستانی آرمی میں جانا چاہتے ہیں, کیا کہنے. اچھا, اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے گولز کیا ہیں, کہ مجھے یہ کرنا ہے, آرمی میں تو جانا ہے, آرمی میں جانے کے علاوہ اور کوئی بھی گولز ہیں آپ کے, کہ مجھے جیسے آپ فٹ بال کھیلتے ہیں, کسی فٹ بال ٹیم میں جانا ہے, یا کچھ اور گول ہے, کوئی اور آپ اسٹڈی کر رہے ہیں ساتھ, یا کوئی اور اسکلز آپ سیکھ رہے ہیں کہ مجھے اس کی طرف بھی جانا ہے؟ جی. اور آرمی کے ساتھ بھی شوق ہے کہ آئی ٹی کے بہت سارے کام کرنا, یہ ڈراپ شپنگ وغیرہ. اچھا, ڈراپ شپنگ کرتے ہیں آپ؟
نہیں کرتے ہیں, اس کے بھی اسٹڈی کریں گے. اسٹڈی کر رہے ہیں آپ, ڈراپ شپنگ آپ کو پسند ہے آئی ٹی کے, اور کیا چیزیں آپ کو آئی ٹی میں اسکلس کے حوالے سے؟ اور بزنس جیسی چیزیں وغیرہ. بزنس کون سا بزنس؟ ہر کام کا بزنس یا ٹریڈنگ, ڈراپ شپنگ, یہ گول لے کے آگے جا کے یہ بھی ان کے ساتھ کریں. اچھا, ایک اور اہم سوال, شادی کہاں کریں گے, ایران میں کریں گے پاکستان میں کریں گے؟ پاکستان میں کریں. پاکستان میں, دیکھ لیں پکی بات ہے. جی. پھر ایسا نہ ہو کہ کل ایران سے کر لے کر آ جائیں یہاں پر, کل دوسرے ہمارے شو میں آئیں, آپ پروگرام میں آئیں تو آپ ایران کی لے کر آ جائیں. پاکستان میں ہی کریں گے, پکی بات ہے, کنفرم ہے. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ایران سے آئے ہوئے مہمان سید فضل حسین شاہ, جو بتا رہے تھے ایران کی اپنی ایکٹیویٹیز, ایران کی باتیں, کہ وہ ایران میں کس طرح رہتے ہیں, اسٹڈی کس طرح کرتے ہیں اور کس طرح پڑھتے ہیں, اور وہ اپنی اسٹڈی کو کس طرح ایران کے اندر انجوائے کر رہے ہیں. جی اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں علماء اکرام. مفتی معین مجددی صاحب, آپ سے ہم پوچھیں گے مکافات عمل ہے کیا, اس کی پہلے آپ ڈیفینیشن بتائیں کہ ایگزیکٹ, کیونکہ ہر کوئی اپنی اپنی ڈیفینیشن بتا رہا ہوتا ہے کہ بھائی مکافات عمل یہ ہے, مکافات عمل یہ ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں مکافات عمل ہے کیا ہے ایگزیکٹ؟ جی. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بیسیکلی مکافات عمل کہتے ہیں بدلے یا جزا کو. کسی عمل کا جو ریئیکشن ہوتا ہے, آتا ہے, اس کو ہم مکافات عمل کہتے ہیں. یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور نیگیٹو بھی ہوتا ہے. مطلب کسی نے کوئی برا کام کیا تو اس کا برا اثر, اور کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا اچھا اثر. اور ایک کانسیپٹ ہمارا یہ بھی ہے کہ مکافات عمل جو ہے وہ صرف دنیا کے اندر نظر آئے گا, تو بدلہ جو ہے دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا. یہ دونوں طرح سے امپیکٹ اس کا موجود ہے. ایز روح شریعت جو ہمارے پاس واقعات ملتے ہیں, جو ہمیں ڈیٹیلس ملتی ہیں اس کی دونوں جگہ پہ, اس کا دنیا میں اگر نظر نہ آئے تو جو آخرت میں نظر آئے گا وہ بھی اسی کی جزا ہوگی. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں, ایک صدر نے فرمایا کہ جو والدین کی نافرمانی ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جس کا جو بدلہ ہے اس کو شخص دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا. تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اسی طرح سے فرمایا کہ جو بندہ یہاں پہ بیج دنیا میں بیج بوتا ہے وہی اس کا بیج آخرت میں کاٹتا ہے. جو اس نے عمل کیے وہی عمل اس کا آخرت میں اس کو نظر آئے گا اس کا. تو بیسیکلی جزا کا جو مسئلہ, چاہے وہ پازیٹیو ہو چاہے نیگیٹو ہو, جو ریئیکشن ہے کسی ہمارے کام کا, ہمارے کسی عمل کا, وہ کسی مکافات عمل. اچھا, مکافات عمل اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. جی موسوی صاحب, آپ کیا کہتے ہیں مکافات عمل کی ایگزیکٹ مطلب کیا ہے کہ مکافات عمل یہ ہوتا ہے دراصل؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین ابی القاسم محمد. بہت اچھا ٹاپک ہے مکافات عمل. در حقیقت آپ دیکھیں مکافات عمل یہ ہے کہ عمل کا ایک عکس آپ کو دکھے گا. جو کام آپ نے کیا ہے اس کو آپ ظاہراً دیکھیں گے. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زمین ایک مزرعہ ہے, جی, کاشتکاری کی جگہ ہے. تو جو کچھ آپ یہاں زمین پہ کر جائیں گے وہی جا کر آخرت میں اس کو کاٹیں گے. یہ ایک مزرعہ ہے. جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. ہم ایک عامیانہ لفظ بھی بولتے ہیں, بہت آسان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ٹھیک ہے, یہ در حقیقت وہی ہے کہ یہ مکافات عمل ہے. ہم اگر اچھا کام کریں گے تو ہمیں ظاہر ہے اس کا عمل اچھا ملے گا. اگر برا عمل کریں گے تو اس کا یقیناً ہمیں جو ہے برا ہی عمل دکھے گا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا, ہمارے علماء سے سنا کہ مکافات عمل ہوتا کیا ہے. یہاں وقت ہوتا ہے بریک کا. بریک پر جانے سے پہلے ہم نعت بھی لیں گے, اور بریک سے آنے کے بعد ہم جانیں گے مکافات عمل کے بارے میں کہ اس کو کس طرح فیس کرنا چاہیے اور کیا کیا چیزیں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ سزا ہے یا اس کی یہ جزا ہے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مدثر. جی بسم اللہ. صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی
نبینا صلی علی محمد حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر کیونکہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں رحمت کا مغفرت کے بائیگم عبادت رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارا اہم موضوع مکافات عمل کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے ابھی بتایا کہ مکافات عمل ہوتا کیا ہے، کہ مکافات عمل اچھے عمل بھی ہوتے ہیں اور برے عمل بھی ہوتے ہیں۔ مطلب اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہمیں اس کا صلہ اچھا ملے گا، ہم جس طرح بوئیں گے اس طرح ہمیں ملے گا، اور اگر ہم کسی کے ساتھ ناجائز زی کریں گے یا کسی کا دل دکھائیں گے، کسی کے ساتھ برا سلوک کریں گے یا کسی کا حق ماریں گے یا کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے یا کوئی بھی برا عمل کسی کے ساتھ کریں گے تو اس کا صلہ ہمیں برا ہی ملے گا۔ تو یہ ہمارے علماء نے کہا، ہم نے ان سے یہ بات جانی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں میمونہ بطول، تو ہم انہیں کہیں گے کہ جی بسم اللہ کچھ اشعار آپ نعت کے سنائیں۔ صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے
کے لیے یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے محمد پہ وارنے کے لیے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. کے لیے اور حیات عشق میں حیات عشق میں کے گزاریے ایسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیات عشق میں ان کے گزاریے ایسے وہ خود ہی آئے لحد میں اتارنے کے لیے یہ سر ہے صدقہ نبی کا اتارنے کے لیے ماشاءاللہ. یہ زندگی ہے محمد پہ وارنے کے لیے. ماشاءاللہ میمونہ بطول. جی موسوی صاحب، آپ سے اہم سوال مکافات عمل کے حوالے سے. ہم نے سنا ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں اس کا صلہ اگر ہم کوئی برا کام کریں گے تو اس کا برا صلہ ہمیں ہی دیا جائے گا، لیکن مکافات عمل میں سنا گیا ہے کہ ہم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ برا کریں گے تو ہماری بہن بیٹی کے ساتھ برا ہوگا. تو اس کا کیا حوالہ ہے اور کیا اس کے بارے میں بات ہے؟ جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، مکافات عمل در حقیقت ایک جو فاعل ہے، جو کوئی عمل کر رہا ہے، وہ کوئی بھی کام کرے گا تو وہ اپنا اثر ضرور چھوڑے گا، اور وہ اثر گھوم کے دوبارہ فاعل کو ضرور اس کو ملنا ہے. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید دنیا میں ملے اور دنیا کے بعد ملے، چونکہ ہم مسلمان اس دنیا کو ایک مسافر کی طرح لیتے ہیں. یہ دنیا سفر ہے، اور یہ سفر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سفر ہے، موت کی ٹھوکر لگے گی، انسان سو رہا ہے تو بیدار ہوگا. جی ٹھیک ہے. تو یہ ایک سفر میں ہیں ہم، تو ممکن ہے کہ اس سفر میں ہمیں اس کا نہ دکھے عمل، مگر آخرت میں دکھے گا. جس طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی نیکی کرو، خدا کہتا ہے میں اس کی جزا دوں گا. آگے کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بدی کرو، خدا کہے گا کہ میں اس کا سزا بھی دوں گا. تو اب جب ہم کسی کے ناموس کی طرف برا دیکھیں گے یا ان کی طرف برا سوچیں گے فقط، ٹھیک ہے، تو اللہ تو ہماری سوچوں سے واقف ہے نا. بے شک اللہ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے. وہ جانتا ہے. اور ہم اگر مسلمان ہیں، قرآن کو سچی کتاب مانتے ہیں اور روز قیامت پر ہمیں یقین ہے، تو بس پھر اس بات سے ہم جو ہے قطع تعلق کہ یہ مت سوچیں کہ ہم نے جو کر لیا تو ہمیں کسی نے دیکھا ہی نہیں، ہم نے برائی کر لی تو ہمارے اپنے محفوظ ہو جائیں گے. نہیں، آپ کو وہ مکافات عمل آپ کو پلٹ کے آپ کے پاس ہی آئے گا، وہ اس کا اثر آپ ضرور دکھے گا. جس طریقے سے بہت سارے افراد شراب پیتے ہیں نا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بڑا کمال کر رہے ہیں، شراب پیو گے گردے فیل ہوں گے، فطرت ہے، فطرت کا قانون ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ کی رحمانیت میں تو رحم ہے، فطرت میں رحم نہیں ہے. فطرت میں کوئی رحم نہیں ہے. آپ نے جیسا فطرت میں کوئی کام کریں گے، فطرت نے آپ کو پلٹ کے آپ کے ساتھ وہ بدلہ لینا ہے. جی موسوی صاحب، ہمارا اہم سوال جو ہے اسی حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کرتا ہے تو اس کی بیٹی کے ساتھ کس طرح برا ہوگا، کیونکہ وہ اس شخص نے کام کیا، تو اس کی سزا تو صرف اس شخص کو ملنی چاہیے. لیکن ہم نے سنا ہے کہ اس کی بیٹی کو بھی، جس کی بیٹی کے ساتھ کرے گا تو اس کی بیٹی کو بھی اس کی سزا ملتی ہے. تو اس کا کیا حوالہ ہے؟ جی دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ آپ جس طرح اللہ جب یہ فرما رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَشَرًّا يَرَهُ، تو آپ کو اس کا اثر دکھے گا. ہاں ممکن ہے کہ آپ کوئی آگے چل کے کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے،
یا خدا آپ سے گرفت نہیں لیتا. چونکہ ایسا بھی اس میں ایک بحث ہے پوری کہ بھائی ٹھیک ہے گناہ میں نے کیا, میری بیٹی کا قصور کیا ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, اب اس کو زبردستی آپ جہنم, مطلب وہ بھی برا عمل کرے اور پھر اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے, اس کا تو عمل اب اس کے ساتھ ہے, میرے عمل میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے. تو مجھے ضروری نہیں ہے کہ ایز اٹ از خدا اٹھا کے ایک پکچر لے لی اللہ نے, وہی ایز اٹ از پکچر اٹھا کے دے دے مجھے کہ اب یہ دیکھو اب تم نے کرنا, یہ تم نے کیا ہے, اب تمہیں بھگتنا ہے, تمہاری بیٹی نے بھگتنا ہے, تمہاری بیوی نے بھگتنا ہے, تمہاری ماں نے بھگتنا ہے, تمہاری بہنوں نے بھگتنا ہے. تو یہ ایسا لازمی نہیں ہے, ایسا لازمی نہیں, چونکہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. اچھا ایسا لازمی نہیں ہے, لیکن وہ ہمارے عمل کے حوالے سے ہوتا ہے. جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ اگر کوئی کسی کی ماں کے ساتھ برا کرتا ہے, کسی بہن کے, کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کرتا ہے, تو اس کے ساتھ برا کیا جائے گا یا ان کی بیٹی ماں بہن کے ساتھ برا کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو معاملہ ہے نا کہ جو اپنی سے ایک روایت ہم سنتے بھی ہیں کہ تم اپنے پاک دامنی دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ پاک دامنی رکھو, تمہاری بہن, تمہاری اولاد بھی اور تمہاری بہن جو بیٹیاں ہیں وہ بھی پاک دامن رہیں گی نا, اس کا اثر وہاں پہ نہیں آئے گا. دیکھیں اس کو تھوڑا سا کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے, کوئی شخص دوسرے کا عمل کا بوجھ نہ اٹھائے گا. حدیث مبارکہ بہت ساری موجود ہیں, قرآن کریم کی آیات موجود ہیں, اور جیسے حضرت نے شرعی والی بات پڑھی, خیری والی بات پڑھی کہ جو ہر شخص چھوٹی سے چھوٹی نیکی, بڑی سے بڑی جو برائی ہوگی اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا, وہ ہر بندے کے ساتھ مختص ہے. اب یہ جو آنا کہ آیا جو جس نے اس کے ساتھ کیا وہ اولاد اس کی اولاد کے ساتھ کیا اس کی اولاد کے ساتھ آئے گا, وہ مسئلہ یہ ہے, تھوڑے سے کانسیپٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا ہوتا ہے, نمبر ایک جو عمل کا جزا تو خیر اس کے اپنے ساتھ ہی رہے گی جس بندے نے کی ہے. اگر ان کیس کے کوئی ایسا چیز آتی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے مطلب اولاد کے اس نے برا کیا تو اس کی اولاد کے ذریعے سے اس کوئی تکلیف یا اس کا بدلہ آ رہا ہے, تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی سینیریو ایسا بن جاتا ہے کہ جس کے وہ جو اولاد ہوتی ہے اس کی حقدار ہوتی ہے کہ اس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی زیادتی نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کے زیادتی نہیں فرماتا, اور نہ ہی کسی کا بوجھ دوسرے پہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ. تو کوئی حالات ایسے بنتے ہیں کہ وہ واقعتاً یا تو اس عمل کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ اولاد جس کے ذریعے تکلیف اس تک پہنچ جاتی ہے. ایک کانسیپٹ یہ ہے. دوسرا کانسیپٹ یہ کہ وہ اولاد ذمہ دار نہیں ہوتی, اس کے بعد وہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں اس کی اولاد کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے, اس اولاد تکلیف اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے. اچھا تکلیف اس گناہ کرنے والے شخص تک پہنچتی ہے اور جس کے ساتھ وہ سلوک ہو رہا ہوتا ہے اس سے اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے. اس کا اجر مل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر. کیا کہنے مفتی صاحب, بہت اچھی ایکسپلینیشن دی اس کے حوالے سے. اچھا ایک اور سوال ہے اسی کے اندر مکافات عمل کے حوالے سے کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص برا عمل کرے, اس برے عمل کا جب تک اس کے ساتھ مکافات عمل نہیں ہوتا اس سے پہلے وہ نہیں مرتا. تو مفتی صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نہیں ایسے شریعہ ریاست میں یہ جو کانسیپٹ ہے نا درست نہیں ہے کہ جب تک نہیں ملے گا تو اس کو نہیں ملے گا. دیکھیں کچھ یقیناً گناہ ایسے ہیں جس کے بارے میں احادیث میں ذکر آئے سے میں بتایا کہ والدین والا معاملہ ہے, باقی دوسرے والے معاملات ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ لازمی اس کو جب تک اس کا صلہ یہاں پہ نہیں ملے گا. ہاں آخرت کا صلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, آخرت کی جو جزا ہے اپنی جگہ موجود. آخرت میں تو روز حشر جو ہے میزان قائم ہونا ہے اور اس میں پھر کوئی بچ نہیں سکتا, اور جب میزان قائم ہو جائے گا تو پھر تو بڑے سے بڑا بھی نہیں بچ سکے گا. اس نے فرمایا کہ اللہ سے بے حساب مغفرت کی دعا کرو, اگر کسی کو حساب لینے پہ آ گیا تو تم حساب نہیں دے سکتے, اس کو نہیں دے سکتے, کوئی بھی بندہ حساب نہیں دے سکتا نا. تو اس میں یہ ساری کانسیپٹ کو ہمیں رکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ لازمی نہیں ہے. ہاں عمل کا ضرور آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزوں کو دوسروں کے لیے مثال بناتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. جیسے فرعون کا واقعہ ہے, فرعون نے اب تکبرانہ لہجے کے اندر اپنایا, خدا ہونے کا دعویٰ کیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا غرق کیا کہ اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. یہ مکافات عمل تھا, یہ بھی مکافات عمل کی ایک نشانی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں یقیناً اس کا نظر آتا ہے. اور مثال کو چھوٹی سی مثال دوں, جس نے میرے والدین کی آپ کے سامنے دی, پچھلی روایتوں کے اندر ہمیں روایت ملتی ہے ایک شخص جو تھا والدہ اپنی والدہ کا بہت نافرمان تھا, اور والدہ جب بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی وہ بولتے تم کیا گدھے کی طرح تم ہانکتی رہتی ہو مجھے, اس کا یہ الفاظ ہوتے تھے کہ مالا کہ تم گدھے کی طرح ہانک رہی ہو. لیکن کچھ عرصے جب ہوا ایسا ہے کہ اس بندے کا جو اولاد تھی اس کا انتقال ہو گیا.
اچھا جہاں سے کچھ لوگوں کا اس کی خبر کے پاس سے گزرنا ہوا تو انہوں نے سنی اس خبر سے گدھے کی آوازیں آ رہی تھی، تو اس میں لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی، یہ گدھے کی آوازیں خبر سے یہ سمجھ سے باہر ہے، تو انہوں نے لوگوں سے پتا کیا یہ کیا معاملہ، یہ کون بندہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ شخص وہ ہے جب اس کی والدہ اس کو سمجھاتی تھی تو یہ کہتا تھا تم کیا گدھے کی طرح ہانکتی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کا نشان عبرت یہاں پہ بنا دیا کہ دیکھو مکافات عمل دنیا میں بھی دکھا دیا، آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس دنیا میں مکافات عمل دکھا دیا، دیکھو تمہارے ساتھ جو تم نے والدہ کے ساتھ کیا آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اگر آپ برا سلوک کرتے ہیں دنیا کے اندر، اس کا صلہ آپ کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے اور قبر میں بھی اس کا بہت زیادہ عذاب دیا جاتا ہے۔ جی موسوی صاحب، ایک اور اہم سوال اس کے حوالے سے، مکافات عمل کے حوالے سے، اور آج کی جنریشن کا یہ سوال ہے کہ غیر محرم، ٹھیک ہے، نکاح سے پہلے غیر محرم آج کل رشتہ ہوتا ہے، ریلیشن چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اگر کوئی کسی سے بریک اپ کر لیتا ہے نکاح سے پہلے تو کیا اس کا مکافات عمل ہوتا ہے؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو آسرے دے کر کہ بھائی میں تجھ سے نکاح کروں گا اور وہ چھوڑ دیتا ہے آگے جا کر، یا کوئی لڑکی اس طرح کرتی ہے کہ اس کو وعدے کر کر کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گی اور وہ نکاح سے پہلے اسے چھوڑ دیتی ہے، تو اس کا بھی کیا مکافات عمل ہے؟ کیونکہ وہ رشتہ تو حلال نہیں تھا، پہلے نکاح سے پہلے رشتہ حلال نہیں ہے، تو اس کا بھی مکافات عمل ہے یا اس کا ثواب ہے یہ کرنے کا؟ جی ثواب تو اصلاً نہیں ہے، مکافات عمل اس میں نہیں کہا جا سکتا، اس میں دھوکہ کہہ سکتے ہیں نا، کہ ایک انسان بدنیتی پہ ایک رشتہ قائم ہے، اور بدنیتی پر مثلا ان کو پتہ ہے کہ میں آج ان کے ساتھ جو بھی بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یہ اس کا کوئی پیچھے اس کی اصل نہیں ہے، مثلا دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ جھوٹ کا گناہ ملے گا، دھوکے کا گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ باقی اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ مکافات عمل، ہاں آپ نے جو دھوکہ دیں گے اس کا دھوکہ آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ہونا ہے، ٹھیک ہے جی، تو آپ پھر اس وقت کسی دوسرے کو نہ کوسیں بلکہ خود کو کوسیں کہ دیکھیں میں چونکہ ایک دھوکے باز ہوں تو مجھے دھوکہ بھی ملا، میں چونکہ جھوٹا ہوں تو کسی شخص نے میرے ساتھ بھی جھوٹ بولا، تو یہ ایک اس طرح کا عمل ہے جس طرح سے ایک حضرت معاذ بن جبل اتنے جید صحابی کہ جب ان کا جنازہ ہوا تو رسول اللہ ان کے جنازے کے لیے دوڑے، ان کی ابا زمین سے جو ہے گھسک رہی تھی، تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ابا تو اپنی صحیح طرح اوڑھ لیں، ان کی جنازے پہ جا رہے، تو کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں جوک در جوک فرشتوں کی ان کے جنازے میں شرکت ہے، اس لیے میں اس اسپیڈ میں جا رہا ہوں جی۔ کچھ دن گزرے تو ان کی قبر سے جب وہ گزر رہے تھے تو رسول اللہ نے لوگوں سے کہا یہاں سے جلدی گزرو، ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ ایک وقت تھا کہ آپ اس طریقے سے ان کے پاس جو ہے جنازے نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قبر پہ عذاب آ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بد سلوک تھا، بیوی کو کوئی جس طرح عرب کے کچھ مغرور مرد تھے نا، وہ عورتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، تو وہ بیوی کے ساتھ بد سلوکی کرنے کی وجہ سے اس کو اس پر سزا بھی ہو رہی، تو اللہ نے ایک ذرہ بھی چھوڑنا نہیں ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نیکی کرو گے اس کی بھی تمہیں جزا ملے گی، بدی کرو گے نیکی کرو گے اس کی بھی جزا ہے اور بدی کرو گے اس کی بھی آپ کو برا صلہ دیا جائے گا۔ جی ناظرین، یہاں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، بریک سے لوٹتے ہیں۔ رحمت کا مغفرت کے بائی غم عبادت رمضان۔ ویلکم بیک ناظرین، یہاں ہم بات کر رہے تھے مکافات عمل کے حوالے سے۔ جی مفتی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو حرام ریلیشن ہوتا ہے شادی سے پہلے والا، تو اب موسوی صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں، تو آپ کیا رائے دیتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جو عمل ہے ہم نے سنا ہے کہ ثواب ہے، مطلب آپ اگر شادی سے پہلے والا ریلیشن ختم کرتے ہیں تو اس کا آپ کو اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا، اس طرح کی کوئی بات ہے اس میں یا نہیں؟ دیکھیں ایک چیز جو شریعت نے حرام کی ہے، ناجائز کی ہے، وہ تو ناجائز ہے کہ اس کا جو گناہ ہے اپنی جگہ پہ رہے گا، ہاں توبہ کرنے کا اگر پھر اس سے تائب ہوتا ہے، تائب ہونے کے اوپر اس کے لیے اجر ہے، تائب ہونے تک یہاں تک اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے حدیث کا مفہوم ذہن میں آ رہا ہے
کہ کوئی شخص اگر جب گناہوں سے تائب ہونا چاہتا ہے نا، اللہ کے بارگاہ میں بڑی رخت کے ساتھ اور بڑی گڑ گڑا کے اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور کرتا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں کر رہا ہوں توبہ لیکن میری توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جب اگر توبہ لکھ دیتا ہے کہ ہاں میں اس میں نہیں توبہ میں اس کی قبول کر رہا ہوں، لیکن بندہ کو احساس ہو رہا ہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہو رہی، تو ایسے موقع پر نے فرمایا جب ایسا سچویشن ہوتی ہے بندہ اپنی توبہ کی طرف لگا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں توبہ قبول نہیں ہوگی اور میں بڑا گناہ گار ہوں، اللہ اس کے لیے توبہ لکھ چکا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اس شخص کے اوپر، اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول نہیں کر رہا، میں اس کی توبہ قبول کر چکا ہوں اور مجھ سے کس طرح سے اپنی لجاجت کے ساتھ اپنی توبہ پیش کر رہا ہے، تو توبہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مقبول ہے، سبحان اس کا تو اجر ملنا ہے۔ سبحان اللہ، ہم توبہ کریں گے اللہ پاک سے تو اس کا ہمیں اجر ملے گا اور اس کی انشاءاللہ معافی بھی ملے گی، اور اس رمضان المبارک کے صدقے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مدثر جی، آپ کچھ اشعار نعت کے، بسم اللہ۔ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ، اہل مدینہ کیا کہنے کی وہ بات، اہل مدینہ کی وہ بات کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یاد آتی ہے، یاد آتی ہے، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو، زندہ رہنا ہو تو کیا کہنے، انسان مدینے میں رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارا پڑھ رہے تھے محمد مدثر ہمارے ساتھ۔ مفتی صاحب جی، آپ سے جانیں گے، ہم نے 10 دن ٹرانسمیشن کی، عبادت رمضان 2 سے 3 بجے آپ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، موسوی صاحب بھی ہوتے تھے، تو آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص کو، کسی کو بھی اگر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو گھر بیٹھ کر، تو وہ کس طرح معلوم کر سکتا ہے آپ سے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی آپ کی سورس بتائیں جی۔ جو ہمارے جو بیسیکلی جو میرا کام ہے وہ آن لائن بیسڈ ہی ہے، سارا کام آن لائن بیسڈ، ہم شرعی مسائل کے اوپر ہم ڈیل کر رہے ہیں، اس کے اوپر اس میں ہمارے نمبر ایک سب سے پہلا ہم سے کانٹیکٹ کا ذریعہ ہوتا ہے، واٹس ایپ نمبر ہے میرا، تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک اور انسٹاگرام پہ مفتی معین بیگ مجددی کے نام سے آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا دوسرا پیج ہے شریعہ اینڈ اسلامک ایشوز کے نام سے، اسی نام سے ہم فتویٰ ایشو کرتے ہیں آن لائن، اور اس پیج سے بھی آپ سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ اور اس جو کوئی بھی چیز آپ کو مسئلہ ہو آپ دریافت کر سکتے ہیں، آپ کو بالکل وقت فوراً انسٹنٹ جواب آپ کو مل جائے گا۔ جی، آپ مفتی صاحب سے اگر کوئی بھی مسئلہ پوچھنا چاہیں تو انہوں نے اپنی سورسز بتا دی ہیں آن لائن، تو آپ ان سے کس طرح کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جی موسوی صاحب، آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس کے علاوہ، اور لوگ آپ سے کنیکٹ ہونا چاہیں تو وہ آپ سے کس طرح کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اور آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں ابھی تک، اور کیا کام آپ اس کے علاوہ بھی کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رمضان میں یا محرم میں پاکستان آتا ہوں مدارس کے سلسلے میں، مگر اس کے علاوہ میں پورا سال آن لائن طب انبیاء اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے معالجہ کرتا ہوں۔ میں نے کراچی یونیورسٹی سے BS فزیولوجی کیا 2009 میں،
اور فزیولوجی یعنی ٹوٹلی اسٹڈی اباؤٹ ہیومن باڈی، جو کچھ بھی انسانی بدن میں ہے اس کے علم کو فزیولوجی کہتے ہیں۔ جب ہم ایران گئے، ایران میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا، تو ہمارے استاد محترم قبلہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب، انہوں نے ہمیں، ان کے مدرسے کا میں اس وقت پرنسپل بھی ہوں، تو انہوں نے فورس کیا کہ آپ امت کی خدمت کریں۔ سبحان اللہ۔ کس طرح کی جا سکتی ہے؟ کہا کہ طب اہل بیت سے، طب نبوی سے، طب ائمہ سے، طب اہل بیت سے آپ جو ہیں لوگوں کی مدد کریں۔ اب یقین جانیے اویس بھائی کہ چونکہ میں ایک ڈاکٹر بھی تھا تو مجھے پتہ تھا کہ بہت ساری چیزیں یہ جو طب جدید کے اندر، ماڈرن سائنس کے اندر امپاسبل ہیں، امپاسبل، مگر طب نبوی کے اندر وہ پاسبل تھی بہت آسانی سے، وہ سارے مثلا آپ دیکھیں کینسر کا علاج جو کہ وہاں پر کروڑوں روپے کا ہے اور ہمارے یہاں شاید کوئی کچھ 10 20 25 ہزار روپے کا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور بہت سارے لوگ سینکڑوں میں آپ یوٹیوب پہ یا فیس بک پر دیکھیں گے جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، کینسر کے پیشنٹ الحمدللہ سے بالکل فری آف کینسر ہوئے، اولاد جن کو نہ تھی اولاد الحمدللہ سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو اولاد ملی، سورائسس، شوگر، بلڈ پریشر جن کا علاج ہی نہیں ہے ایلوپیتھی کے اندر، مگر الحمدللہ طب نبوی کی ان چھوٹی موٹی جڑی بوٹیوں سے بالکل ان کا علاج موجود ہے، اور سینکڑوں لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں، اور سینکڑوں کی ویڈیوز آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، فیس بک پہ سرچ کریں، پیج ہے ہمارا مولانا سید ارباب علی موسوی کے نام سے، فیس بک پر بھی، یوٹیوب پر بھی وہاں سرچ کر سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں 0301229914 پر، وہاں پر بھی، چونکہ فون اٹینڈ نہیں کروں گا مگر یہ ہے کہ آپ مجھے میسج کر دیں، چونکہ مصروفیات کے باعث نہیں اٹینڈ کر پاتا ہوں، تو میسج کر دیں گے تو انشاءاللہ جیسے ہی میں فری ہوں گا تو میں اس پہ آپ کو رپلائی کر سکتا ہوں۔ تو الحمدللہ سے اس وقت 35 برانچز میری پورے پاکستان میں کام کر رہی ہیں، اور پاکستان سے باہر بھی ملکوں میں ہماری برانچز کام کر رہی ہیں، اور الحمدللہ سے اس وقت ہمارا جو سکسیس ریشو ہے وہ ابو 95 ہے، جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں وہ ابو 95% جو ہے لوگ الحمدللہ پوری دنیا میں اس وقت، ہمارے دنیا کا کوئی ایسا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جہاں پر طب اہل بیت کی یہ پیغام نہ گیا ہو یا وہ دوائیں نہ گئی ہوں اور لوگ ٹھیک نہ ہوئے ہوں۔ جی موسوی صاحب کیا کہنے، آپ خدمت کر رہے ہیں عوام کی، اللہ پاک آپ کو اور ہمت اور کامیابی عطا فرمائے، اور مفتی صاحب سے بھی آپ نے جانا ہے کہ آپ ان سے کس طرح کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آج 30 رمضان المبارک کی آخری رمضان نشریات آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ پر، اویس قاضی کے ساتھ عبادت رمضان۔ تو ہمارے ساتھ جو علماء 10 دن تک رہے، تو ان سے ہم ایک لائن میں میسج لیتے ہیں کہ آڈینس کے لیے آپ کیا ایڈوائز دیں گے، کیا میسج دیں گے؟ جی مفتی صاحب کوئی ایک لائن میں میسج۔ دیکھیں بالکل، دیکھیں جو ہم نے یہاں پہ آپ کو جو سکھانے کی کوشش کی، ہم نے خود بھی سیکھا، کوشش کر رہے ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں جتنا ہو سکے۔ جی موسوی صاحب، دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی اپنی عبادت کے لیے کہا کہ میری عبادت کریں، وہیں پر اللہ نے فوری طور پر کہا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ سبحان اللہ، کیا تو اللہ نے اپنے ساتھ اپنے والدین کو جوڑا ہے، تو اس رمضان سے اور کچھ نہ کریں، صرف اتنا سا بھی ایک سبق سیکھ لیں تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ سبحان اللہ، مطلب والدین کی خدمت کریں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، دنیا کے اندر آپ ان کی خدمت کریں، دنیا میں بھی آپ کو جنت دی جائے گی اور دنیا کے بعد بھی آپ کو جنت دی جائے گی۔ جی ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے رخصت کا، رخصت پر جانے سے پہلے ایک ہم نعت بھی لیں گے، اور ہم یہی کہیں گے، سب کو یہی میسج دیں گے، میری طرف سے بھی یہی میسج ہے کہ ہم نے جو علماء سے 10 دن سنا ان پر عمل کریں، ان پر سوچیں، ان پر غور و فکر کریں کہ یہ باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ہم دینی تعلیم تو حاصل کرتے ہیں، ہم یونیورسٹیز جاتے ہیں، ہم ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، ہم انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہم کوئی دوسرا پروگرام کر رہے ہیں، ہم کوئی دوسری اسٹڈی کر رہے ہیں، دنیاوی ہم ساری اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دین کی ایک بھی بات ہمیں بتائی جائے تو ہم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم بات ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ رمضان کا یہی مقصد ہوتا ہے، رمضان ہمیں اسی لیے دیا گیا ہے مسلمانوں کو، اسی لیے اللہ پاک نے اس نعمت سے نوازا ہے کہ 11 مہینے میرا مسلمان اگر دور رہے، میرا بندہ دور رہے میری نعمتوں سے اور میری عبادت سے، تو وہ بہت قریب آ سکے، بہت قریب سے رمضان کے اندر مجھے دیکھ سکے، کیونکہ رمضان کے اندر ہمارے دسترخوان بھی وسیع ہوتے ہیں، ہمارے دسترخوانوں پر تمام پھل، تمام
اشیاء موجود ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں عبادات سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، ہمیں دین سیکھنے کا ٹیلی ویژن سے بھی، ہمیں علماء سے مسجدوں میں بھی، تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ جی ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے رخصت کا، تب تک کے لیے آپ سے اللہ حافظ۔ جی میمونہ بطول، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے، میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی، رحمت